تمام ججز کے یونٹس مفت ہیں، تمام جرنیلوں کے یونٹس مفت ہیں۔ میں نے آفیشیلی ملٹری سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے۔ آنسر آئی گاٹ وچ اگین ہیز بین ویریفائڈ دیٹ دے سپریم کورٹ کسی بھی اسٹیچوٹری پوزیشن پہ کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں دیتی، تو جو لا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اب تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ۔ If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least تو اس وقت تک اگر میں اور آپ کیپٹل پنشمنٹ کی گفتگو کر رہے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لا کر رہے ہیں، تو میں اکارڈنگ ٹو دا لا یہ بات کر رہا ہوں کہ اٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ Maybe a section, political section likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter، میں تو ایون یہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں کہ کورٹس اس میں کیا انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، جب ہو جائیں گی ہمیں پتہ لگ جائے گا، we'll abide by that۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی پوزیشن لے رہے ہیں، ہم صرف اور صرف lawful پوزیشن لے رہے ہیں۔ Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon۔ اور ہمیں لا کی اس وقت تک یہی اپنی انٹرپریٹیشن آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہے، وہ جب بھی اناؤنس کریں گے، جو ہم سے کہیں گے ہم ان کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، پیریڈ۔ دوسرا کوشچن آپ کا تھا اس کے حوالے سے پریولیج، میں آپ کو پھر اس میں ہماری جوڈیشری کی طرف کچھ لوگ اشارہ کرتے تھے، کچھ آرمڈ فورسز کی طرف اشارہ کرتے تھے، کچھ وابڈا کے امپلائیز کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اتنا چلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اس تمام چیزوں پہ ان دنوں میں ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ اٹ مے گیو یو سم کمفرٹ۔ ہم ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک این انفارم ڈیسیژن۔ مجھے یہاں کوئی کہہ دے کہ جی تمام ججز کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں۔ مجھے کوئی کہے کہ تمام جرنیلوں کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں۔ مجھے کوئی کہے کہ تمام وابڈا کے ملازمین کے یونٹس مفت ہیں، میں مان لوں۔ یا وی ہیو ٹو آفیشلی انکوائر کہ جو فیکچول پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ وہ مکس ہے، وہ مکس ہے۔ میں نے آفیشلی ملٹری سے پوچھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنی فری یونٹ ملتی ہے۔ The answer I got, which again has been verified, that they do not consume a single unit free. پاکستان فوج، نیوی، ایئر فورس، تینوں کے تینوں اپنے کیو ایم جی برانچ سے اور باقی اپنے ریلیونٹ برانچز سے they contribute and they pay bills against each and every unit which they consume, and they pay from their own budget۔ جو ان کو allocated budgetary position ہے ان کی، اس میں سے وہ پے کرتے ہیں۔ جوڈیشری میں بھی we have been conveyed کہ جس طریقے سے سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا میں بات آ رہی ہے، فری کنزمپشن اس طرح نہیں ہے۔ اور صرف اور صرف وابڈا کے جو امپلائیز ہیں ان کا یقیناً ہے، اور اس میں بھی ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے کہ جو 66% آف کنزمپشن ہے ان کی جو یونٹس کے، وہ لوگ ہیں جو 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں۔ اچھا، جو 1 سے 16 گریڈ تک کے لوگ ہیں ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے فری یونٹس کی، وہ انتہائی کم ہے۔ کسی کو 200 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے، کسی کو 250 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے، کسی کو 300 یونٹ کی بریکٹ میں رکھا گیا ہے۔ جو 17 سے آنورڈز 22 تک ہیں ان کی سیلنگ بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس انلمیٹڈ کنزمپشن کی انٹائٹلمنٹ ہے آف یونٹس، چاہے وہ 1000 کنزیوم کریں یا 6000 کریں۔ اب یہ
ڈس انٹینسیوائز کرتا ہے ٹورڈز اے گڈ بیہیویئر. جب مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں 2000 کروں 4000 کروں یا 8000 کروں، میرے لیے تو کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، میں نے تو کوئی ایک سنگل روپی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا، تو پھر میں دوپہر کے 12 بجے بھی جو ہے نا تمام لائٹیں آن ہی رکھوں گا. اس کے لیے یہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایکسرسائز کی ہے، ہم نے تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا ہے، اور پالیسی آپشنس پہ نہ صرف ہم نے مل اوور کیا ہے، وی ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ، اور ود ان 48 hours وی ول کم اپ ود اے پالیسی آلسو. اس میں دونوں سائڈ کی آرگومنٹس آ رہی ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ وابڈا کے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دا جنریشن آف الیکٹریسٹی، آپ ٹیچر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسکول میں ان کو کنسیشن ملتی ہے، تو آپ ڈونٹ بی ریفٹ دیم ایز اے ہول. ہمارا ویو یہ ہے کہ جو 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین ہیں یہ وہی لوگوں میں سے ہیں جو آج احتجاج کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اسی سیکشن کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر اس سیکشن کو سیٹسفائی کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. تو لہٰذا 1 سے 16 ایک تو ان کی سیلنگ کا بھی پتہ ہے، ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا جائے. جو 17 سے 22 تک ہے گریڈ تک، ایک تو ان کی مانیٹائزیشن کی تجویز ہے کہ ان کو فری اویلیبلٹی آف یونٹ کی بجائے ایک مانیٹائز کر کے ان کو یوٹیلیٹی کے زمرے میں ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دی جائے، اور دوسری تجویز یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو انٹائٹلمنٹ ہے اس پہ 50% کٹ لگا دیا جائے. سو وی آر کمنگ ود ریشنل پالیسی آپشن. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم پاکستان کے گفتگو کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ، اور جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ 2 دن تک اس کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کس کو کتنا ریلیف ملے گا. ناظرین کرام، ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے ادراک ہے کہ میری عوام اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہے، اور ہم اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم ان کو خوشخبری دیں گے. اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ سینسس کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر کہ سینسس چونکہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں، اب آنے والا الیکشن ان سینسس کے تحت ہوگا یا پرانے کے تحت، تو یہ خبریں چل رہی تھی کہ نئے سینسس کے تحت ہی ہوگا اور الیکشن ڈیلے ہونے کا خدشہ ہے. جس کا سوال کیا صحافی نے انوار اللہ کاکڑ صاحب سے کہ کیا الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، وہ اعلان کرے گا تو ہم اس کے اعلان کے پابند ہیں. چونکہ جو تشریح انہوں نے کی ہے الیکشن کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن کی، ہمارے لیے وہی تشریح ہے اس وقت تک جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی نیا حکم یا آرڈر جاری نہیں ہو جاتا. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.